بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا جو کہ جھٹلاتا ہے روز جزا کو، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ارأیت، کیا تم نے دیکھا اس لوگوں کو جو قیامت کو کیا کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، یعنی اللہ حکم کو نہیں مانتا ہے۔ جب اللہ کے نبی جو ہے قرآن پڑھ کے سناتے تھے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے نا، قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ ابھی بھی جو اللہ حکم نہیں مان رہا ہے نا، اللہ حکم پہ کھڑا نہیں ہے تو گویا وہ کیا کر رہے ہیں، قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ قیامت کو قائم ہوگا نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ضرور قائم ہوگا، ہے نا۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہیں جو کہ دھوکے دیتا ہے یتیم کو، دھکے دیتا ہے یتیم کو، یعنی یتیم کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ، دھکے دیتے ہیں۔ حالانکہ یتیم کو دھکا دینا نہیں ہے نا۔ آئے کہہ رہے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہیں رغبت دلاتا کھانے پر مسکین کو، اور نہیں تاکید کرتا محتاج کے کھلانے پر، یعنی جو ہے خود تو محتاجوں کو نہیں کھلاتا ہے نا، خود تو محتاجوں کو جو غریب مسکین ہے اس کو نہیں کھلاتا، اور دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا ہے، دوسروں کو بھی کیا کرتا ہے، ترغیب نہیں دیتا ہے، بھائی جو مسکین ہے غریب غربا ہے اس کا مدد کرو۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تو پس کہہ رہے ہیں پس خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ کس کے لیے خرابی ہے؟ اب بتاؤ، نمازی پڑھ رہا ہے اس کے لیے خرابی ہے۔ اب کون نمازی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں الذین ھم عن صلاتہم ساہون، ان نمازی کے لیے خرابی ہے جو اپنے نمازوں سے کیا ہے، غافل ہیں، اپنے نمازوں سے کیا ہے، غافل ہیں، ہے نا۔ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اچھی طریقے سے نہیں پڑھتے، اچھی طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، وضو بھی اچھا سے نہیں بناتا ہے نا، ٹائملی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، ایک ٹائم نماز پڑھا دو ٹائم غائب، ہے نا، منمانی نماز پڑھتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے کیا ہے، غافل ہے، اپنی نماز سے غافل ہے۔ اگر نماز میں کھڑا ہوا اتنا دیر دھیان کر رہا ہے، نہیں نماز میں کھڑے ہو صرف یہ دھیان ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، دھیان سنو۔ الذین ھم یراؤون، اسی کی تفسیر کر رہے ہیں جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دکھلاوا، یعنی نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہے کہ نہیں ماشاءاللہ فلاں صاحب بھی نماز پڑھ رہا ہے، لوگ کو دکھلانے کے لیے نہیں۔ نماز کس لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، کیونکہ نماز جو ہے یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور روکتے ہیں عام چیزوں کو بھی، یعنی زکوٰۃ کو بھی کیا کرتے ہیں، یعنی عام ضرورت کی چیزوں کو کیا کرتے ہیں، روکتے ہیں، یعنی ہے نا۔ تو زکوٰۃ بھی ادا کرنا، کیا کرنا ہے، زکوٰۃ بھی، نماز بھی پڑھنا ہے اور زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے تفسیر سورہ کا، ہے نا، خلاصہ تفسیر بھی ادھر دیا ہوا ہے۔ اس صورت میں کفار و منافقین کے بعد افعال قبیحہ مذمومہ کا ذکر اور ان پر جہنم کی وعید ہے۔ یہ افعال اگر کسی مومن سے سرزد ہوں جو تکذیب نہیں کرتا، وہ بھی اگرچہ شرعاً مذموم اور سخت گناہ ہیں مگر وعید مذکور ان پر نہیں ہے۔ اس لیے ان افعال و اعمال سے پہلے ذکر اس شخص کا فرمایا جو دین اور قیامت کا منکر ہے۔ کس کا ذکر فرمایا اس سورہ میں؟ جو دین اور قیامت کیا کرتا ہے، وہ منکر ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتا، اس کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ کون لوگ کرتا ہے؟ کافر لوگ کرتا ہے نا۔ اللہ کو مانتا ہے؟ نہیں مانتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں اس میں اشارہ اس طرف ضرور ہے کہ یہ اعمال جس کا ذکر آگے آ رہا ہے مومن کی شان سے بعید ہے کہ وہ کوئی منکر کافر ہی کر سکتا ہے، یعنی قیامت کا انکار کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، وہ کون کرتا ہے؟ کافر لوگ کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وہ اعمال قبیحہ جن کا اس جگہ ذکر اس صورت میں فرمایا ہے یہ ہیں کہ یتیم کے ساتھ بدسلوکی اور اس کی توہین کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ یتیم کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مسکین، محتاج، غربا
باوجود قدرت کے کھانا نہ دینا اور دوسروں کو اس کی ترغیب نہ دینا، نماز پڑھنے میں ریاکاری کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، یہ سب افعال اپنی ذات میں بہت مذموم اور سخت گناہ ہے۔ مذموم معنی برا ہے نا، سخت گناہ ہے۔ یعنی ہم تو دوسروں کو محتاج کو نہیں کھلاتے ہیں اور دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے ہیں، اور دوسرا کیا کرے؟ نماز نہ پڑھنا، نماز ریاکاری کر کے پڑھنا، دکھلاوے کے ساتھ، زکوٰۃ نہ دینا، اس میں سخت گناہ ہے۔ کیا اس میں سخت گناہ ہے؟ اور جب کفر و تکذیب کے نتیجہ میں یہ افعال سرزد ہوں تو ان کا وبال دائمی جہنم ہے۔ دائمی معنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، کیا ہے اس کے لیے؟ جہنم ہے، جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا، جیسا کہ اس صورت میں اس کو ویل کے الفاظ سے بیان فرمایا ہے۔ مصلین صلاۃ مساؤن، یہ حال منافقین کا بیان فرمایا ہے۔ یہ منافق لوگ نماز پڑھتے تھے نا، دکھلاوا کیا کرتے تھے؟ وہ دکھلاوا کرتے تھے، جو لوگوں کو دکھانے اور اپنے دعوے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے نماز کو پڑھتے ہیں، مگر چونکہ وہ نماز کی فرضیت ہی کے معتقد نہیں، اس لیے ان اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ ان اوقات کی پابندی کرتے ہیں، نہ اصل نماز پڑھتے ہیں، نہ اصل نماز کی۔ منافق لوگ جو ہے وقت کی بھی پابندی نہیں کرتے تھے اور نماز بھی صحیح سے نہیں پڑھتے تھے، اس کے لیے جہنم ہے۔ جہاں دکھانے کا موقع ہوا پڑھ لی، جہاں لوگ بڑے آدمی آیا ہے وہاں پڑھ لیا، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں نہیں پڑھا۔ نہیں، جو اللہ کے لیے پڑھے گا وہ ہمیشہ نماز پڑھے گا، ہے نا، ورنہ ترک کر دی۔ ان صلاتہم میں لفظ ان کا مفہوم یہی ہے کہ اصل نماز ہی سے بے پرواہی اختیار کرے، جو منافقین کی عادت ہے، اور نماز کے اندر کچھ سہو و نسیان ہو جانا، جس سے کوئی مسلمان یہاں تک کہ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خالی نہیں۔ ہاں، نماز میں کبھی کبھار بھول چک ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نماز کو دھیان سے پڑھنا ہے، وہ اس کلمہ کی مراد نہیں ہے، کیونکہ اس پر وعید وائل جہنم کی نہیں ہو سکتی، اور اگر یہ مراد ہوئی تو ان صلاتہم کے بجائے فی صلاتہم فرمایا جاتا۔ احادیث صحیحہ میں متعدد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو واقع ہونا ثابت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی جو ہے، اللہ کے نبی بھی نماز میں کیا کرتے تھے؟ بھول جاتے تھے، رکعت بھول جاتے تھے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ اصل لفظی معنی شے قلیل حق و حقیر کے ہیں، اس لیے معاون ایسی استعمال اشیاء کہا جاتا ہے جو عادتاً ایک دوسرے کو رعایتاً دی جاتی ہے اور جس کا باہم لین دین عام انسانیت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے، جیسے کلہاڑی، فورا یا کھانے پکانے کے برتن، جن کا ضرورت کے وقت پڑوسیوں سے مانگ لینا کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، اور جو اس میں دینے سے بخل کرے وہ بڑا کنجوس اور کمینہ سمجھا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کوئی پڑوسی جو ہے دیگچی مانگنے آ گیا ہے نا، ہوتا ہے نا، کڑھائی مانگنے آ گیا، یہ چھوٹا سامان مانگنے اگر آ جاتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہیے، اگر روکیں گے تو اس میں گناہ ہوگا۔ مگر آیت مذکور میں لفظ معاون سے مراد زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو معاون اس لیے کہا گیا کہ وہ مقدار کے اعتبار سے بہت قلیل ہے، یعنی صرف 40واں حصہ ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔